تو عمران خان نے باہر آنا ہی ہے، اور اب اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زبیر علی خان ہوں۔ ناظرین، آپ کے سامنے آج کچھ اہم معلومات رکھنی ہے۔ سب سے پہلے تو کپتان کی جو اڈیالہ جیل سے منتقلی کے حوالے سے جو پلاننگ کی جا رہی ہے، کہاں ان کو منتقل کیا جا رہا ہے اور کیوں، اس کی کیا وجہ بنی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو کچھ معلومات شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کپتان نے لانگ مارچ کی حکمت عملی جو ہے وہ بھی بنانا شروع کر دی ہے، اور اس حوالے سے مختلف ٹاسک جو ہے وہ پارٹی کے مختلف رہنماؤں کو دیا گیا ہے، اس پر بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ سابق DGI جنرل فیض حمید کے بھائی نجف حمید کو راولپنڈی سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور محکمہ اینٹی کرپشن یونٹ نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے اوپر جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی ایک کارروائی ان کے خلاف ہو رہی تھی، جس پر وہ ضمانت انہوں نے حاصل کر رکھی تھی، لیکن آج راولپنڈی کی محکمہ اینٹی کرپشن کی جو عدالت ہے، خصوصی عدالت، وہاں سے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہوئی ہے، جس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ راولپنڈی سے یہ اطلاع اب سے کچھ دیر پہلے آئی ہے، جہاں پر یہ معلوم ہوا ہے کہ سابق DGI جنرل فیض حمید کے بھائی کو جنرل نجف حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اینٹی کرپشن یونٹ کا مقدمہ تھا، کرپشن کے حوالے سے ان کے خلاف چارجز تھے، اس میں ان کی ضمانت تھی۔ آج یہ ضمانت کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے، اس کے بعد ان کو محکمہ اینٹی کرپشن نے راولپنڈی کے احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا ہے، اور اب ان کے خلاف جو ہے وہ مزید انکوائری ہوگی۔ جنرل فیض حمید کا حوالہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف امور سے متعلق میڈیا پر گردش کرتا رہا ہے۔ وہ سابق DGI کے طور پر جب رہے تھے تو اس وقت بھی ان کے بھائی جو نجف حمید ہے وہ کافی زیادہ متنازع شخصیت رہے ہیں۔ جب ان کے بھائی کے پاس یہ اہم عہدہ تھا، اس وقت بھی وہ لائم لائٹ میں رہے، خبروں کی گردش میں رہے، اور ان کے اوپر مختلف الزامات جو ہیں وہ اس وقت بھی لگاتے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے، جو پلاننگ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو پاکستان کی سب سے بڑی جیل جو ہے وہاں پر منتقل کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور وہاں پر مختلف آپشنز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے جو زیادہ وائبل آپشن اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے، جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جیل ہے، ساہیوال جیل، جس کو ہائی سیکیورٹی زون کا جیل بھی ڈکلیئر کیا گیا تھا 2005 میں غالباً، اور وہاں پر جو سیکیورٹی ہے وہ انتہائی اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی ہے۔ اس لیے اس آپشن پر غور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر ساہیوال جیل جو ہے وہ منتقل کیا جائے۔ اس میں دو تین وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو خدشات سامنے آ رہے ہیں، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جب سے اڈیالہ جیل گئے ہیں تو اس وقت سے اب تک 3 ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اڈیالہ جیل کے جیل سپرنٹینڈنٹ کو ایک کال آتی ہے، اور اس کال میں وہ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ جیل کو بم سے اڑا دیں گے۔ پھر جیل کے اندر کچھ قیدیوں کی آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک واقعہ ان جیل کے اندر قیدیوں کی لڑائی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک قیدی جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 10 روز پہلے راولپنڈی سے کچھ ایسے دہشت گرد مبینہ طور پر گرفتار کیے گئے جن سے اڈیالہ جیل کا نقشہ برآمد ہوا، اور وہ مبینہ طور پر ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ اڈیالہ جیل میں کوئی تخریبانہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائیں۔ تو اس حوالے سے اب یہ سوچ و بچار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو کمپرومائز نہ کیا جائے، اور عمران خان کو جو ساہیوال جیل ہے، جو انتہائی سیکیورٹی زون جیل جو ہے وہ ڈکلیئر شدہ ہے، وہاں پر ان کو منتقل کیے جانے کا آپشن جو ہے وہ زیر غور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو بتایا کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ بھی ایک ریزن ہے۔ دوسرا، اس وقت عمران خان کا کوئی بھی جو نقصان ہے وہ اس وقت کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، نہ ان کے جو دشمن ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے اور ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو کمپرومائز کیا جائے، اس لیے زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی ان کو دینے کے لیے غور کیا جا رہا ہے۔ جو تیسرا اہم نقطہ ہے جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، وہ ہمارے یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان سے کوئی اہم ملاقات جو ہے وہ کروانی ہے، اور عمران خان سے غیر ملکی شخصیات جو ہیں وہ ملنا چاہ رہے ہیں،
اور ان کی جو ملاقات ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ اس وقت تمام نظریں جو ہیں وہ اس جیل کے اوپر ہیں، کیونکہ اڈیالہ جیل میڈیا کے لیے بھی زیادہ تر ایکسیسیبل ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو کارکنان ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ایکسیسیبل ہے۔ تو ساہیوال جیل اگر منتقل کیا جاتا ہے تو ایک تو عمران خان کی جو میڈیا کی ایکسیس ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، وہ اتنے زیادہ ایکسیسیبل نہیں ہوں گے۔ دوسرا ان کی جو ہے موومنٹ، اگر اڈیالہ جیل سے باہر موومنٹ کوئی ہوتی ہے تو وہ خفیہ موومنٹ ہو سکتی ہے، اس کو اتنا زیادہ پبلک ڈومین میں نہیں لایا جا سکتا، اور اس حوالے سے بھی یہ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ غیر ملکی شخصیات جو ہیں وہ اس حوالے سے عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ عمران خان کو اس چیز پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو ملک کا جو معاشی صورتحال ہے، جو سیاسی استحکام ہے، اس معاشی صورتحال کے پیش نظر سیاسی استحکام انتہائی ضروری ہے، اس لیے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ملک کے اندر جتنے بھی لوگ تھے جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ عمران خان کی کسی بھی قسم کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے، وہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ طریقہ کار اپنایا یہ جا رہا ہے اور اس آپشن کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ غیر ملکی شخصیت عمران خان سے بات چیت کریں اور ان سے گارنٹی لیں کہ وہ جب جیل سے باہر آئیں گے تو وہ کسی قسم کا احتجاج یا کسی قسم کا دھرنا یا کوئی بھی غیر ایسا کوئی بھی اقدام جس سے پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہو، اس سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، اس طرح کا کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9 مئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد 10 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا اور پھر ان کو رہائی دلوائی کی رات کو سابق وزیر اعظم عمران خان سے صدر عارف الوی کی بھی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات سے پہلے عارف الوی اور شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد میں اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ غیر ملکی شخصیات تھے جنہوں نے یہ گارنٹی لی تھی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کچھ لوگوں کا جس طریقے سے نام لے کے تنقید کر رہے تھے وہ نام لے کے تنقید نہیں کریں گے۔ عمران خان نے وہ یقین دہانی ان غیر ملکی شخصیات کو تو دے دی، لیکن اس کے بعد جو ہوا 14 مئی کو جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات کی FIR درج ہونا شروع ہوئی اور پھر کریک ڈاؤن شروع ہوا، تو عمران خان نے اس گارنٹی کے اوپر تو عمل کیا۔ عمران خان نے اس گارنٹی دینے کے بعد جو شاہ محمود قریشی اور صدر عارف الوی کو دی تھی کہ وہ ان شخصیات کا نام نہیں لیں گے، اس کے بعد عمران خان نے ان شخصیات کا نام آج دن تک نہیں لیا، لیکن عمران خان سے جو گارنٹی کو یقین دہانی کروائی گئی تھی وہ یقین دہانی جو ہے وہ اس طریقے سے پوری نہیں ہوئی۔ تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر جو ہے وہ ان کے جو مقدمات ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح ان کے مقدمات درج ہیں اور ان کی اپیلیں درج ہو چکی ہیں وہ سنی جائیں گی، تو وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ 1 ماہ میں اور زیادہ سے زیادہ 2 مہینے لگ جائیں گے، تو عمران خان نے باہر آنا ہی ہے۔ اور اب اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان جب باہر آئیں تو وہ ان کے ساتھ بات چیت کا جو معاملہ ہے وہ اس حد تک چلا جائے کہ ایک جو خلا ہو، اور اس کے بعد اگر عمران خان کو انگیج کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ پھر کافی دیر ہو جائے گی، اس لیے عمران خان کو جیل سے باہر آنے سے پہلے ہی انگیج کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے اور ان سے یقین دہانی لی جا رہی ہے اور ان کے سمجھ لیں کہ قابو کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت عمران خان جو ہے وہ کسی بھی صورت عوامی مینڈیٹ جو چھینا گیا ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹس بھی ہوں گی، اور عمران خان نے جس طریقے سے پلان ترتیب دیا گیا ہے جو لانگ مارچ کا پلان ہے، اب سابق وزیر اعظم عمران خان نے مختلف جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کو اپنی اپنی جو ڈائریکشنز ہیں وہ دے دی ہیں۔ ایک ڈائریکشن انہوں نے شیر افضل مروت کو دی ہے جو کہ مختلف جلسوں کو لیڈ کریں گے رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ سب سے پہلے یہ جلسہ ہے یہ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، 30 مارچ کو پہلا جلسہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں کرنے جا رہی ہے، پھر اس کے بعد پشاور، پھر پنجاب کے مختلف شہر جس میں لاہور، گجرانوالہ، گجرات اور ساہیوال شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر فیصل آباد میں بھی جلسوں کا شیڈول جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت جو ہے وہ سندھ کا بھی دورہ کریں گے، وہاں پر بھی ریلیاں اور جلسوں کا انعقاد ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسد کیسر کو اہم ٹاسک دیا گیا ہے، وہ مختلف جو پارٹیاں ہیں جو اس وقت جو عام انتخابات ہوئے ہیں، جو وہ عام انتخابات کو نہیں مانتے، ان پارٹیوں سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اسد کیسر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، اور اب وہ جو مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک گرینڈ الائنس وہ تیار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پیراللی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سٹریٹ پاور جو ہے وہ شو کرے گی، ساتھ میں گرینڈ الائنس کی تیاری بھی ہوگی، اور عید کے بعد جو ہے وہ ممکنہ طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان یہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں۔ ہماری یہ اطلاعات ہیں کہ جیسے ہی عمران خان جیل سے باہر
نکلیں گے تو وہ لانگ مارچ کی تاریخ دے دیں گے. تو یہ 1-2 مہینے اب جو ہے اس میں مومنٹم گین کرے گی اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس حکومت کے خلاف جو احتجاجی حکمت عملی ہے اس کو حتمی شکل دے گی. اور دوسری طرف حکومت نے اور حکومت جن کی ہے انہوں نے بھی عمران خان کا راستہ جو ہے وہ روکنا ہے. ان کی کاؤنٹر پلاننگ یہی ہے کہ غیر ملکی لوگوں کو اب انوالو کیا جائے گا, عمران خان کو کسی طریقے سے انگیج کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان جو غیر ملکی لوگ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی جو یقین دہانیاں وہ لینا چاہ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوگی اور عمران خان اس پر کیا جواب دیں گے, تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.